جو ہیں ایک اور بات کہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے خیال میں ڈوبے رہنے کے ساتھ ان کی نیت، ان کا اقوال اور ان کے اعمال سب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا جو مقام ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تلے ہے. اور جب تک ان دلوں کو، صوفیاء کرام کو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کا سایہ نصیب نہ ہو، تب تک وہ ولایت کے درجے پہ اور صوفی کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے. اصل میں ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت تشریح کی ہے صوفی ازم کی. تو یہ صوفی ازم کی جو بنیاد ہے، امام الصوفیہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے سٹارٹ ہوئی؟ دیکھیں، روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حقیقی صوفی جو ہیں وہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی پیروی کرنا صوفیوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے، حالانکہ تمام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیا تھا، لیکن یہاں ہم صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں گے کہ جب بھی موقع آیا تو آپ نے سب کچھ لٹا دیا. اب ایک دفعہ جنگ تبوک تھی، کون سا تھا، تو تب مال اکٹھا کرنے کی ضرورت بھی، تو ہر کوئی اپنے بساط سے لے کے آیا، اور بڑے بڑے پیغمبر وہ صحابہ کرام نے نیت کر کے گھر سے چلے تھے کہ آج ہم ابوبکر سے بڑھ کر عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹ کر دیں گے. اچھا، جب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں میں بہت قیمتی 2 سرمایہ حیات جو ہیں وہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تو اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا تقوی، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا طریقہ. یہ 2 میں اپنے گھر میں چھوڑ دیا، اور اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہی بات ہے کہ جو صوفی ازم ہے وہ تب تک آپ کو حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ کا دل اس پیورٹی کو قبول نہیں کرتا، جب آپ کا دل دنیا فانی سے ختم نہیں ہو جاتا. اور جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، پیر میر علی شاہ کے بارے میں ایک سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے بالوں کو درخت کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے کہ اگر مجھے اونگ آ جائے تو جھٹکا لگے اور مجھے پتا چل جائے کہ میں اونگ کی حالت میں جا رہا ہوں. یہ ایسے لوگوں کے ذکر ہیں اور ان کی محبت ہے رب تعالیٰ سے، کیونکہ یہ ایک اور چیز جو بہت عام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ ان کے پاس، ان کی جو درگاہ ہیں وہاں جاتے ہیں تو ہم ان سے مانگنے جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. کسی بھی ولی نے، اولیاء نے یہ نہیں کہا کہ میں معاملات کو حل کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ حل کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اور اللہ کے کرم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا تو اس کا مطلب کہ اللہ نے انہیں اپنی روشنی پھیلانے کا مظہر بنایا. جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہی دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. ہم جس شخصیت کے بارے میں آج گفتگو کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تھوڑی سی ان کی شخصیت پر آپ بھی روشنی ڈالیں. آپ کیا کہیں گی ریحانہ جی؟ جی، میں ان کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں. بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ آپ نے مجھے اس بات کے لیے چنا اور یہاں پر بلایا. مجھے اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور جب بھی داتا دربار پر جانا ہوگا تو بہت ہی سکون محسوس ہوا. ان کے در سے سکون ملتا ہے جب کبھی دل ملول ہوتا ہے. یہی بات ہے، بہت زیادہ. حضرت سید علی بن عثمان اجویری المعروف داتا صاحب ان اولین بزرگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کا پیغام پہنچایا. یہ 5ویں صدی ہجری کا زمانہ تھا. جب داتا صاحب لاہور میں داخل ہوئے تو فرقہ وارانہ فسادات جاری تھے اور لاہور کی نصف عمارتیں نظر آتش ہو چکی تھی. ایسے ماحول میں اسلام کی تبلیغ کرنا کسی عام فرد کے بس کا کام نہ تھا. بالکل.
اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو چن لیتا ہے. اسلام کی تبلیغ کرنا کسی عام فرد کے بس کا کام نہ تھا. اس کام کے لیے ایک ایسی روزگار ہستی کی ضرورت تھی جو صرف عالم نہ ہو بلکہ عارف بھی ہو، جس کا ایمان و یقین پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، اور وہ ہمارے داتا صاحب تھے. کیونکہ داتا صاحب کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد، اپنی دنیاوی تعلیم کو ختم کرنے کے بعد جب روحانی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو پھر انہوں نے ملکوں شہروں کا سفر کیا اور اپنے شیخ کی تلاش کی، اور وہ آخر جب شام پہنچے تو ان کی ملاقات جو ہوئی وہ حضرت ابو الفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کو انہوں نے اپنے شیخ کے طور پر قبول کیا، ان کے مرید ہوئے، ان سے استفادہ، ان کے علم سے استفادہ کیا، اور ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ جائیے اپنا مسکن لاہور کو بنائیے. اور لاہور کو کیوں بنایا؟ جیسا کہ ریحانہ جی نے کہا کہ وہ جو ٹائم تھا وہ جادوگروں کا، اور شعبدہ بازوں نے وہاں کی رعایا کو، وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا. محمود غزنوی کا دور تھا، اور اس دور میں یہ جو زندگی تھی یہ اتنی آسان نہ تھی کہ اپنے اللہ کے ذکر میں زندگی کو گزارا جائے اور پھر لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کی جائے. آپ نے راوی کے کنارے اپنا بسیرا جو ہے وہ کیا، اپنا ایک ٹیلے پر اپنی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کیا، ایک مسجد کی تعمیر کی اور پھر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. جی ریحانہ جی. سرزمین پاکستان کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز عطا ہوا کہ ایسے مخدوم اس میں سید علی اجویری کی نسبت بھی ملی ہوئی ہے. حضرت داتا گنج بخش اللہ کے نہایت مقرب بندے اور حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. بالکل آپ نے جو بات کی اسی کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ بزرگان دین، اولیاء کرام اور ان ولیوں کا یہ وتیرہ رہا کہ جب انہیں کوئی روحانی فیض ملا، جب انہیں کوئی روحانی جو ہے وہ ایک طریقہ ملا تو انہوں نے اسے خود تک محدود نہ رکھا بلکہ اسے لوگوں تک بانٹا. اپنے تجربات کو لوگوں تک بانٹنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آخر جو روحانیت کا عمل ہے اسے گزرنے کے بعد کا سکون کیسا ہوتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بشرف مسلمان کیا، اسلام ان تک پہنچایا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں جادوگر تھے ان میں اس ٹائم کے لاہور کے گورنر راجو رائے کا نام بہت ہی مشہور آتا ہے، جن کی زندگی لوگوں کو تکلیف دینے کے عمل سے گزر رہی تھی. ان کے بارے میں ایک ضرور آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ نے لاہور میں بسیرا کیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی لوگوں کو ان شعبدہ بازوں، ان جادوگروں سے بچانا. تو ایک بوڑھی دودھ لے کر روانہ ہوئی. آپ نے اس بوڑھی سے پوچھا کہ یہ تم دودھ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ راجو رائے کو دینے جا رہی ہوں کیونکہ اگر میں نے یہ دودھ اس کو نہ دیا تو میری گائیں خون دینا شروع کر دیں گی. آپ نے وہ دودھ اس سے کہا مجھے دے دو اور یقیناً تمہاری گائیں دودھ ہی دیں گی، خون نہیں دیں گی. آپ کی اس بات سے وہ بوڑھی بہت متاثر ہوئی اور متاثر ہونے کے بعد وہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اور جب گھر پہنچی اور شام کو دودھ دویا تو وہ اس مقدار سے زیادہ تھا جو روز اس کو ملتی تھی. اس بوڑھی نے اس بات کو تمام جگہ پر مشہور کر دیا اور تمام لوگوں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا نذرانہ پیش کیا. اور جب یہ بات راجو رائے تک پہنچی تو اس نے آپ کو یہاں سے جانے کا کہا کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ اگر یہ یہاں سے نہیں جائیں گے تو جو میرا جادو کا ایک سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگوں پر میرا کنٹرول ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کی کرامات کو دیکھ کر، آپ کی روحانیت کے اس فیض کو دیکھ کر وہ بھی متاثر ہوا اور آپ کے مریدین میں شامل ہوا. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور شیخ ہندی، حضرت شیخ ہندی کے نام سے وہ مشہور ہوا. میں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت واقعات ہیں، اتنے کرامات ہیں آپ کی زندگی کے حوالے سے کہ اگر ان پر بات کرنا شروع کی جائے تو میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے یہ بہت کم ہے. لیکن آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھول دی جائیں گی، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ میں فردوس جی سے ایک اور کوشچن کروں کہ کیا ہمیں صوفی کی پہچان ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم ابھی طالب علم ہیں اور صوفی جو ہوتے ہیں ان کی پہچان ہم آسانی سے نہیں کر سکتے، مشکل سے، کیونکہ ابھی ہمارے دل دنیا میں اٹکے ہوئے ہیں.
دنیا میں، اولاد میں، شوہر میں، بچوں میں اور دنیا کے باقی بکیروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے کون آئے تھے اور ہم نے کیا گنوا دیا. اور شاید یہ دنیا انہی لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. بالکل. اگر دنیا سے یہ لوگ ختم ہو جائیں تو اتنی بیرا روی بڑھ چکی ہے کہ جس کی وجہ سے صرف عذاب ہی عذاب ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ایٹ اے ٹائم 75 یا 80 ابدال ہوتے ہیں. ایک اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے گنتی فوراً مکمل ہو جاتی ہے، جو فوراً جو ہے وہ گنتی 75 یا 80 رہتی ہے. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں نیک لوگ موجود ہیں. اب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعے صاف ہو جائے اس کو صافی کہتے ہیں، اور جس کو محبوب حقیقی صاف کر دے اسے صوفی کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ صوفی اپنی ذات سے فانی ہوتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ وہ باقی رہتا ہے. اب صوفی جو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر وہ اپنے رب کو سجا کے رکھتے ہیں. ان کی زندگی کا ہر لمحہ رب کی محبت، اور یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اب یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ جنت کی طلب میں نہیں کرتے، دوزخ سے بچاؤ کے لیے نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ملک الطاف ہے، میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے پروگرام میں عورتوں جو پروگرام بھی ہو رہا ہے انہوں نے پانی کے متعلق بتایا تھا کہ پانی ابال کر پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کس پروگرام سے ریلیٹڈ گفتگو کریں؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرا. ناسا جی کیسی ہیں آپ؟ میں اچھی ہوں. آپ نے مجھے بہت جلدی پہچانا. جی اب آواز کی عادت ہو گئی نا، کیونکہ بہت کم لوگ اس طرح اپنی آواز کی پہچان چھوڑتے ہیں. ناسا جی کیا کہیں گی آپ؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے مہمانوں کو اور تمام ناظرین کو اس کی مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ ہمارے بہت بڑے مذہبی پیشوا داتا علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل. اور ان کے بارے میں آپ نے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ اس طرح ہو گیا جیسے ہمیں پھر سے تاریخ یاد دلا دی. آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں سن رہی تھی تو میں نے سوچا میں بھی حاضر ہو جاؤں اور ان کے لیے تھوڑے سے اشعار پیش کروں اگر اجازت ہو. جی ضرور پیش کریں. ایک منقبت پیش کرتی ہوں داتا صاحب کی نظر. جگمگ جگمگ داتا نگری نور دے دیوے بلدے نے. سبحان اللہ. نور نبی فیضان ہے جاری منگتے اوتھے پھل دینے. سبحان اللہ. دین نبی پیغام رسالت نور دے دیوے بلدے نے. سبحان اللہ. بے دینا دے دن پلٹ گئے قسمت دے در کھل دینے. ناپاکی تو پاکاں دی صحبت راجو جوگی بدل دینے. سبحان اللہ. اسلام دے چنڈے لگ دینے تے نور دے دیوے بل دینے. سبحان اللہ. صحبت پاک دی نگری داتا تن من خالی خالی کاسا بے چینی تے جگدا ہاسا عرض حال دا دکھڑا داتا دربار تیرے اگے رکھ دینے تے نور دے دیوے بل دینے. لطف و کرم اکرام بڑھائے اوتھے رب دا نام بڑھائے. سبحان ولی دا فیض عام بڑھائے مہر علی انعام بڑھائے. سبحان اللہ. رب میرا لجپال بڑھائے ناصرہ جگمگ جگمگ داتا نگری نور دے دیوے بلدے نے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا اور ہمارے آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت منقبت آپ نے دادا جی کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے. جزاک اللہ خیر. ہماری زندگی میں یہ جو شخصیات ہیں ان سے روحانیت کا سلسلہ لینا یا ان کو پہچاننا جیسا کہ آپ بتا رہے تھے بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. امنا بچے کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میری جان نے کچھ پڑھنا ہے؟
جی میں داتا صاحب کی نظر ایک چھوٹی سی منقبت پیش کرنا ضرور میری جان پیش کریں. صلی اللہ علیہ